میرے گھر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں میں ان سے پردہ کرتی ہوں، پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں، ان کو گناہ ہوگا قریب آنے کا۔ ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس کی عدت 40 دن ہے، انہوں نے غلط فتویٰ دیا۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض سے پاک ہوگی، پھر جا کے عدت پوری ہوگی، اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی۔ یہ 40 دن والی عدت مولوی صاحب نے کوئی خود نکالی ہوگی، یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بیچارہ، ہم نے کوئی اور آگے نہ لے جائے، میں پہلے اپنا حق بنا لوں، ادھر پوری ہوگی چلو نکاح کر لو، چاہے زنا ہوتا رہے ساری زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو پڑھتی رہیں کوئی بات نہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، ڈش پہ بیٹھے ہوں، کیبل پہ بیٹھے ہوں، ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی، لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے، تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو آتے ہیں؟ کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں، وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے، وہاں تو نیند آئے گی۔ دوران نماز عورت کے چہرے پہ نقاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پڑھو، یا لطیف و یا ودود۔ ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا، ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ کے نماز ہو گئی۔ ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جو آدمی خود مقتدی ہو، پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے، حنبلی مسلک میں تو جائز ہے، حنفی میں جائز نہیں ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں کون سی دعا ہے، حضرت جبریل نے کئی دعائیں حضور کو بتلائی ہیں، اللہ عالم آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ بہرحال تلاوت، ذکر، دعا ایسا کریں یا زور سے، زبان سے لازماً ادا ہوگا۔ وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں، تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ ان نے ایک مشق کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے۔ عصر کے بعد میت کو دفن کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ رکھے رہے ہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ میت بھی دفن نہیں کر سکتے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا، امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دی، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی، تم اپنا نام رکھو گے 420۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ سنوارو۔ میرے ہاں بچہ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو آپ وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے 2 تولے سونا، بالکل زکوٰۃ ہوگی، قیمت کر کے 2.5% ادا کریں۔ قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، بالکل نہیں، کوئی ثابت نہیں ہے یہ۔ میری نمازیں جو قضا رہ گئی ہیں پہلے توبہ کرو، پھر قضا بھی پڑھتے رہو۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، معذور ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خود کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی، تو اسلام میں تو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء کو اور میرے بندوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان سے میں خود جنگ کروں گا۔
نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی، اگر اس کو پتہ ہی نہیں پھر کیسے ہوگی؟ لیکن اگر لفظ طلاق کا اس کو پتہ ہے، اس کا معنی نشہ نہیں ہے اس کو، اگر نشہ ہوتا تو عربی کا لفظ کیسے آ گیا اس کو؟ پہلے طلاق دیتے ہیں پھر بہانے بناتے ہیں۔